اردو کی دوسری کتاب سبق 38 حکایت۔ ایک بار لقمان حکیم کو زمانے کی گردش نے کسی کسان کا غلام بنا دیا جو سخت جاہل اور نہایت غافل آدمی تھا۔ حکیم نے آقا کو نصیحت کرنی چاہی، مگر سوچا کہ یوں زبانی باتوں سے اس کے مردہ دل پر کچھ اثر ہوتا ہوا نظر نہیں آتا، اس لیے مناسب موقع کا منتظر رہا۔ ایک روز آقا نے یہ حکم دیا کہ جاؤ کھیت میں گیہوں بو دو۔ حکیم نے فوراً جو لے کر بکیر دیے، مگر مالک اس وقت دیکھنے کو نکلا جب کھیتی تیاری کے قریب پہنچ گئی تھی۔ اس نے اپنے حکم کے برخلاف گیہوں کے بجائے جو اگے ہوئی پائی تو نہایت غضبناک ہو کر غلام سے پوچھا، کیا میں نے تجھ سے گیہوں بونے کی فرمائش نہیں کی تھی؟ حکیم نے جواب دیا، حضور بے شک میں نے آپ کے حکم کے خلاف جو بو دیے، لیکن مجھ کو امید یہی ہے کہ غلہ اٹھانے کے وقت ہم یہاں سے گیہوں سمیٹ کر لے جائیں گے۔ اس جواب نے کسان کے غصہ کو اور بھی زیادہ بھڑکا دیا۔ وہ غضبناک ہو کر بولا، کیا الٹی سمجھ کا آدمی ہے؟ بھلا یہ کب ممکن ہے کہ بوئی جو اور کاٹے گیہوں؟ اب حکیم کے نزدیک نصیحت کا مناسب موقع آ گیا تھا۔ اس نے نہایت نرمی سے کہا، حضرت یہ بات تو میں نے آپ ہی کے طور طریقے سے سیکھی ہے، کیونکہ میں ہمیشہ دیکھتا ہوں کہ آپ گناہ اور بدی میں مصروف رہتے ہیں، لیکن پھر بھی خدا سے جزائے خیر کے امیدوار ہیں۔ نتیجہ کیوں کر اچھا ہو نہ ہو، جب تک عمل اچھا نہیں بویا ہے تخم اچھا، تو کب پاؤں گے پل اچھا۔ کرو مت آج کل حضرت برائی کو بھی ابھی چھوڑے نہیں، جو کام اچھا وہ نہ، جو آج اچھا نہ کل اچھا۔ برے کرتب بھی کرنے اور توقع نیکنامی کی، دماغ اچھا سوارو تم، نہیں ہے یہ خلیل اچھا۔ جو ہو جائے خطا کوئی کہ آخر آدمی ہو تم، تو جتنا جلدی ممکن ہو کرو اس کا بدل اچھا۔ تو یہ دوستو یہاں پہ نظم تھا، میں نے صحیح اس طرح میں دوبارہ پڑھتا ہوں۔ نتیجہ کیوں کر اچھا ہو نہ ہو، جب تک عمل اچھا نہیں بویا ہے تخم اچھا، تو کب پاؤں گے پل اچھا۔ کرو مت آج کل حضرت برائی کو ابھی چھوڑو نہیں، جو کام اچھا وہ نہ آج اچھا نہ کل اچھا۔ برے کرتب بھی کرنے اور توقع نیکنامی کی، دماغ اچھا سوارو تم، نہیں ہے یہ خلیل اچھا۔ جو ہو جائے خطا کوئی کہ آخر آدمی ہو تم، تو جتنا جلدی ممکن ہو کرو اس کا بدل اچھا۔ یاد کرو ہجے اور معنی، جزا غضبناک، خیر منتظر، توقع۔